کی سویلائزیشن ہے، ان کی تہذیب کا یہ پارٹ ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جو ماضی میں کیا کیا ہے اس کو ہم بھول جائیں اور ان کے کلچر کو ہم اڈاپٹ کر کے آگے چلتے چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور اسلام کسی صورت میں بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتا کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور اس کو بیوقوف بنایا جائے اور بعد میں خوش ہوا جائے کہ ہاں 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 میں نے تو بڑا کام کر دیا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنی صفائی سے جھوٹ بولیں گے، جتنی صفائی سے کسی کو بیوقوف بنائیں گے نا، خود کو اتنا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں. عقل مند نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از حماد انور. اپریل فول. اپریل فول کیا ہے؟ اپریل فول کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، فوائد تو اس کے کیا ہوں گے. ہر سال یکم اپریل کو بے شمار فولش پیپل اپنے ہی بھائیوں کو بیوقوف بنا کر، جھوٹی خبریں سنا کر، جھوٹ بول کے، افواہیں سنا کر اپریل فول مناتے ہیں. اس میں ہوتا یوں ہے کہ کسی کو یوں افواہ چھوڑ دی کہ تمہارے بھائی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو افواہ چھوڑ دی کہ تمہاری شاپ پہ چوری ہو گئی، تمہارا فلاں نقصان ہو گیا. جب وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنے جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آج اپریل فول ہے، آج تو ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو پھر بعد میں اپریل فول کے نام سے کہا جا رہا ہوتا ہے. اب اس کا تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجئے. یہ بات ہے کافی 100 سال پرانی کہ جب عیسائی فوجیوں نے اسپین کے اوپر حملہ کیا اور اسپین کو فتح کر لیا. اب وہاں پہ جتنے بھی مسلمان تھے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. یہاں تک کہ اتنا خون بہا کہ عیسائی فوجیوں کے جو گھوڑے تھے جب وہ گلیوں سے گزرتے تھے تو مسلمانوں کے خون اتنا زیادہ تھا کہ عیسائی فوجیوں کے گھوڑے اس خون کے اندر ڈپ ہو گئے تھے. اب جب عیسائیوں کو یقین ہوا نا کہ مسلمان کوئی رہا نہیں یہاں پہ، تو انہوں نے جو حکمران قید کیے تھے ان کو کہا کہ تم اب واپس جا سکتے ہو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اپنے شہر چلے جاؤ، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، مراکش چلے جاؤ. تو خیر انہوں نے جو حکمران تھے ان کو آلموسٹ ایک 20 کلومیٹر وائڈ پہ جا کے، ایک سائڈ پہ جا کے، ایک علاقے میں پہاڑی پہ جا کے چھوڑ دیا. ہم نے ان کو نکال دیا. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنا اسلام چھپا کے چوری چھپے سے ابھی بھی رہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اعلانات کروا دیے پورے علاقے میں، پورے اسپین کے اندر اعلانات ہوئے. پورے مارچ کا جو مہینہ تھا، مارچ کے مہینے میں اعلانات ہوئے جی جو بھی کوئی مسلمان یہاں پہ رہ رہا ہے چاہے وہ اپنا اسلام چھپا رہا ہے تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم اس کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ یہاں سے موو آن کر جائے، یہاں سے چلا جائے. اگر کسی اور علاقے میں جا کے بسنا چاہتا ہے تو چلا جائے، ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے. اب یہ بات جب مسلمانوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ایک اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑنا یہ تو اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے سوچا کہ چلیں جان بچ رہی ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے اسی کو یہ غنیمت سمجھا تو عیسائیوں کی اس بات پہ یقین کیا. انہوں نے سوچا چلیں، انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا کہ اس پوائنٹ پہ آپ جمع ہو جائیے گا، ہم آپ کو بحری جہاز پہ بٹھا کے کسی اور علاقے میں موو کرا دیں گے. تو مسلمان خوش تھے کہ چلیں جان تو بچے گی. جب سارے لوگ جمع ہوئے ایک دن تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یکم اپریل کو ہم آپ کو یہاں سے بحری جہاز پہ بٹھائیں گے اور آپ کو یہاں سے چھوڑیں گے. اب مسلمان مطمئن تھے اور ادھر عیسائی جرنیل جو تھے وہ خوش تھے اور انہوں نے جب یکم اپریل کو الوداع کیا اس بحری جہاز کو جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، خواتین بھی تھیں، مریض بھی تھے، اس کو روانہ کیا. اور جو ہی جب وہ جہاز سمندر کے عین اس پوائنٹ پہ پہنچا کہ جہاں پہ کافی زیادہ گہرائی تھی، چونکہ ان کی پلاننگ تھی
کہ جب اس پوائنٹ پہ پہنچے گا تو ہم جہاز کو ڈبو دیں گے۔ آخر کار وہ اپنی پلاننگ پہ پورے اترے، انہوں نے پورے کا پورا جہاز وہ ڈبو دیا اور مسلمان ڈوب گئے۔ اب بعد میں پھر وہ آ کے واپس 1 اپریل کا دن تھا، اپنے وہ علاقے میں آ کے جشن منانے لگے، اپنے جرنیلوں کے ساتھ جشن منانے لگے کہ ہم نے کیسے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا۔ ان کی سویلائزیشن ہے، ان کی تہذیب کا یہ پارٹ ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ماضی میں کیا کیا ہے اس کو ہم بھول جائیں اور ان کے کلچر کو ہم اڈاپٹ کر کے آگے چلتے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کسی صورت میں بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتا کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور اس کو بیوقوف بنایا جائے اور بعد میں خوش ہوا جائے کہ ہاں 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 میں نے تو بڑا کام کر دیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنی صفائی سے جھوٹ بولیں گے، جتنی صفائی سے کسی کو بیوقوف بنائیں گے نا، خود کو اتنا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ عقل مند نہیں ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ یہ خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اور جھوٹ کے بارے میں تو اسٹریٹ فارورڈ کتنی حدیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جھوٹ سے منع کیا گیا، اور کسی بھی اچھی تہذیب کا یہ حصہ نہیں بن سکتا جھوٹ۔ اب بے شمار واقعات اخبارات میں بھی ملتے ہیں کہ 1 اپریل کو اپریل فول کے نام سے کیا ہوا کہ کوئٹے کا شاید ایک واقعہ تھا، میں نے پڑھا کہ ایک بھائی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ ہاسپٹل میں۔ اب وہ جس ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا گیا تھا وہ ہاسپٹل پہنچنے لگتا ہے، راستے میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے، راستے میں جا رہی تھا تو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو اپریل فول ہے، اس کا بھائی تو صحیح سلامت ہے، یہ تو کسی نے جھوٹ بولا تھا، افواہ پھیلائی تھی۔ اللہ، اب اس کا یعنی اب وہ بیچارہ جو فوت ہو گیا، کون والی وارث ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو ایسی چیزیں ایک مہذب معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اور ایک اچھا انسان، مہذب شہری، اچھا انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اور مومن کی شان بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈرائے، کسی کو دھمکائے، کسی کو بیوقوف بنائے، کسی سے اپنی چرب زبانی کسی کے اوپر چلائے، بالکل نہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، لوگ جو مرضی کر لیں، ہم نے نہیں کرنا۔ بینگ اے مسلم ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ سچ ہی بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو بیوقوف نہیں بناتا۔ تو جو لوگ ایسا کریں ان کو سمجھائیے، سمجھانا بھی چاہیے، اور اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔